شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک عورت حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے برگزیدہ بندے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، میری بھی مدد فرمائیں۔ میرا بچہ پرنالے پر چڑھ گیا ہے اور نیچے اترنے کا نام نہیں لیتا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے کسی ہم عمر بچے کو چھت پر کھڑا کر دو، تمہارا بچہ پرنالے سے خود بخود اس کے پاس جا پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور بچہ پرنالے کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس جا پہنچا۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنس اپنی جنس کی جانب مائل ہوتی ہے اور اپنی جنس میں کشش محسوس کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر بھی لبادہ باشریت میں تشریف لائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہیشم سے روایت ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی کے ہاں 6 ماہ کی مدت میں بچے کی پیدائش ہو گئی تھی۔ ہیشم نے اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ آخر کار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ماجرا ان کو بتایا۔ ہیشم نے کہا کہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ میں سفر سے واپس لوٹا ہوں تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ میرے نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سنسار کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے حاملہ ہوئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ عورت کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے، اور پھر فرمایا کہ میں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لہٰذا اگر 30 سے 24 کو نفی کر دیا جائے تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے اور 6 ماہ بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے، لہٰذا یہ لڑکا اسی شوہر کا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو باپ کے ساتھ ملا دیا اور اس فیصلے کی بھرپور تحسین فرمائی۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کے عالم میں ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے پکار کر کہا کہ تم لوگ اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اس لیے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب سرزش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی تو ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ضرور حضرت علی علیہ السلام کو کوئی بات معلوم ہوگی جو انہوں نے ایسا کیا ہے، جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو۔ حضرت علی علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ بے قصور ہوتے ہیں۔ ایک سونے والا آدمی جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا اور حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس ایسی حالت میں آیا ہو جب اسے وہ دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ ایک بار 2 کنیزیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سارا معاملہ سن کر فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کو بلاؤ، وہی ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام آئے تو انہیں تمام واقعہ سنایا گیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 شیشے منگواؤ اور ان کا وزن کر کے ان دونوں کنیزوں کو دو کہ وہ اپنا اپنا دودھ اس میں بھریں۔ جب وہ شیشیاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں تو فرمایا کہ اب پھر وزن کرو، جس کی شیشی بھاری ہو
اس کا لڑکا ہے، اور جس کی شیشی ہلکی ہو تو اس کی لڑکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیسے فرمایا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ ہے۔ نہایت محترم مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں، اب تک کی ویڈیو میں موجود تمام مواد محمد عبداللہ مدنی کی کتاب حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے سے لیا گیا ہے۔ اب آئیے حضرت علی علیہ السلام کی مزید اچھی باتیں جانتے ہیں۔ ایک دفعہ 3 آدمی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تینوں نے مل کر اونٹوں کا کاروبار کیا اور شرح منافع بھی طے کر لیا تھا، جس کے مطابق جو بھی منافع ہوگا اس میں سے آدھا میرا ہوگا، دوسرے شخص کا تیسرا حصہ ہوگا اور تیسرے شخص کا 9واں حصہ ہوگا۔ اب ہمیں 17 اونٹ منافع میں ملے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی اونٹ کو ذبح کیے بغیر ہم تینوں کو اپنا اپنا حصہ مل جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور اپنے غلام کو حکم دیا کہ تمام اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے اپنا ایک اونٹ بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ وہ تینوں آدمی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جب حکم کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے پہلے آدمی کو بلایا اور کہا ان 18 اونٹوں میں سے اپنا حصہ یعنی نصف اونٹ لے لو۔ آدمی نے خوشی خوشی 9 اونٹ الگ کر لیے، باقی 9 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے آدمی کو بلایا اور کہا کہ اب تم ان 9 اونٹوں میں سے کل اونٹوں یعنی 18 اونٹوں کا اپنا تیسرا حصہ لے لو۔ آدمی نے باخوشی 6 اونٹ الگ کر لیے اور باقی 3 اونٹ رہ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے آدمی سے فرمایا کہ تم کل 18 اونٹوں میں سے اپنا 9واں حصہ نکال لو۔ تو اس نے خوشی خوشی 3 اونٹوں میں سے 2 اونٹ نکال لیے، باقی رہ گیا 1 اونٹ، جس کے متعلق حضرت علی علیہ السلام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ تینوں سیل خوشی خوشی اپنا حصہ لے کر روانہ ہو گئے، جبکہ اپنا اونٹ بھی اپنے پاس رہا اور سب کو ان کا حصہ بھی بغیر اونٹ ذبح کیے مل گیا۔ حضرت علی علیہ السلام تمام مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں اور فرقہ برائت کی تمام تر بحث کے باوجود ہر مسلمان ان سے عقیدت رکھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ وہ شیر خدا ہیں اور باب العلم ہیں۔ ان کے ہاں لوگ ایسے ایسے مسائل لے کر آتے تھے کہ عام آدمی کی عقل چکرا جاتی تھی، لیکن شیر خدا ہر مسئلے کا ایسا باکمال حل نکالتے تھے کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ 2 آدمی سفر پر جا رہے تھے کہ ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 5۔ دونوں مل کر کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اسی اثناء میں ایک تیسرا مسافر بھی آ گیا اور کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا ختم ہوا تو تیسرے مسافر نے 8 درہم ان کے حوالے کیے اور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دونوں میں رقم پر بحث شروع ہو گئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ 5 درہم اسے اور 3 درہم 3 روٹیوں والے کو ملنے چاہیے، لیکن 3 روٹیوں والا اس پر راضی نہ ہوا۔ بالآخر مقدمہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوری بات سن کر 3 روٹیوں والے سے کہا کہ تمہارا ساتھی جو فیصلہ کر رہا ہے اسے قبول کر لو، اسی میں تمہارا نفع ہے۔ لیکن وہ بولا کہ مجھے حق سچ کے ساتھ فیصلہ درکار ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی شیر خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے تمہیں صرف 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سنتے ہی 3 روٹیوں والا حیران رہ گیا اور وجہ پوچھی، جس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 3 آدمی تھے اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے ساتھی کی 5۔ تم نے اپنی اپنی روٹیاں بھی کھائیں اور ایک تیسرے شخص کو بھی روٹی کھلائی۔ تمہاری 3 روٹیوں کے 3 حصے کیے جائیں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، جبکہ تمہارے ساتھی کی 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں، جو کہ کل ملا کر 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اس حساب سے تم تینوں کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے، 9واں ٹکڑا مسافر کو دیا۔ اسی طرح تمہارے ساتھی نے بھی اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور باقی 7 ٹکڑے مسافر کو دیے۔ اس حساب سے تمہارے ساتھی کو 8 درہم میں سے 7 درہم ملنے چاہیے اور تمہیں 1 درہم۔ یہ فیصلہ سنتے ہی 3 روٹیوں والے آدمی نے اپنا سر جھکا لیا۔ دوستو، اس معلومات کو شائع کرنے کا مقصد تصویر کا دوسرا رخ دکھانا ہے
یعنی ہم میں سے بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ایک بہت بہادر اور جنگجو انسان تھے، جنہوں نے میدان جنگ میں بہت بڑے بڑے سورماؤں کو شکست فاش دی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ایک بہت بڑے پائے کے عالم اور دانشور بھی تھے۔